سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، کہ 7 چیزوں میں جلدی کرو. 7 اعمال کو اختیار کرنے میں کیا کرو بھائی؟ جلدی کرو. اور پہلا کام کیا کہا؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا. پاک پیغمبر نے کہا کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تم پر فقر و فاقہ کی وہ کیفیت لے آئے کہ جو تمہیں بھلا دے ہر چیز کو. یعنی کہ اگر انسان مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، پاک پیغمبر نصیحت فرما رہے ہیں کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تم پر وہ وقت لے آئے کہ آج تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جائے اور فقر و فاقہ تمہارے گھر میں ڈیرے ڈال دے. کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ ایسا نہ کرو. آج تمہارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، تمہارے پاس چانس ہے، اپنے اللہ کو راضی کر لو اس سے پہلے کہ تم پر فقر و فاقہ کا حملہ ہو جائے. یہ نصیحت ہے ان لوگوں کو لیے جن کے پاس ابھی فقر و فاقہ نہیں آیا. وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ کچھ دے سکتے ہیں، وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ فقیری اور تنگ دستی اس کے گھر میں ڈیرے ڈال دے. اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پہلے سے سنبھال لے. پہلا کام حضور نے فرمایا او غنم متغین، یا ایسی مالداری کا تم انتظار کرتے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے. پیسہ تو نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ویلتھ نہیں ہے، کچھ زیادہ پیسہ، بینک بیلنس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے کیا اس میں رہتے ہوئے تم اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے؟ اگر اسی میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر لو تو الحمدللہ. وگرنہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے پاس پیسہ آئے اور تم اللہ کے باغی اور سرکش بن جاؤ؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے پاس فقر و فاقہ کے ڈیرے بھی ہونا، اگر پھر بھی وہ صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے. وگرنہ کیا کرو گے ایسے پیسے کو کہ جب پیسہ آئے تو پھر انسان ہی نہ رہے، پھر وہ جناب مسٹر بن جائے، پھر وہ جناب بہت بڑا مال دولت اختیار کرنے والا مسٹر بن کر پینٹ میں دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کے اکڑ کے کھڑا ہو جائے تمہارے سامنے، نہ خدا کے احکامات کی پابندی کرے، نہ انسان کو انسان سمجھے. اس لیے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا وقت آنے سے پہلے غریبی میں رہ کر بھی اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ. اور تیسرے نمبر پر پاک پیغمبر نے فرمایا او غرمن مفندن، یا تم سٹیا جانے والے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو. جوان ہے، شباب ہے، طاقت ہے، قوت ہے، جوانی ہے، گناہ کرنے کے سارے چانسز اور سارے مواقع ہیں، اور پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کرتا ہے. اصل تو یہی انسانیت ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ یار ابھی تو جوان ہیں، ہم ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہوئی، ابھی تو ہمارے دودھ کے دانت ہیں، کہتے ہیں نا مولوی صاحب کریں گے یار کریں گے، داڑھی رکھ لیں گے، ابھی ہماری تو جوانی ہے یار، ابھی کیا عمر گزری ہے ہماری. پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیا تم داڑھی رکھنے کے لیے، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا تم داڑھی رکھنے کے لیے، نماز شروع کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، کیا تم اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جب تم کچھ کر سکتے نہیں ہو، کر سکتے ہو اس وقت کرتے نہیں ہو، جب تم سے کچھ ہوگا نہیں تم اس وقت کے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو؟ آج جوانی ہے، اپنے آپ کو غنیمت سمجھو، اس موقع کو غنیمت سمجھو اور اپنے اللہ کو اسی جوانی میں راضی کرنے والے بن جاؤ. اور چوتھے نمبر پر فرمایا، 5ویں نمبر پر او موتن مجہزن، کیا اچانک آ جانے والی موت کا انتظار ہے تمہیں؟ آج جوانی بھی ہے، موقع بھی ہے اور چانس بھی ہے، نیکیاں کر بھی سکتا ہے، اللہ کو راضی بھی کر سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا. تو پھر پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیا تم موت کا انتظار کر رہے ہو کہ تم پر موت آئے گی تب جا کر تم یہ کام کرو گے؟ آج جوانی ہے، سب کچھ ہے، اپنے اللہ کو راضی آج کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب موت آئے گی تم سے پوچھ کر نہیں آئے گی. نہیں دیکھتے ہو کہ صبح کی نماز پڑھنے گیا گھر واپس نہیں گیا؟ کیا نہیں دیکھتے ہو ڈیوٹی پر گیا گھر واپس نہیں پہنچا؟ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ نماز پہلی رکعت پڑھی ہے دوسری رکعت پڑھنے کا موقع نہیں ملا؟
پاک پیغمبر نے پوچھا صحابہ سے موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا بہت بڑی امید رکھتے ہو۔ پھر کہا یا رسول اللہ ایک نماز سے دوسری نماز تک ہمیں جو ہے یقین نہیں ہوتا کہ کیا پتہ موت آ جائے۔ حضور نے فرمایا پھر بھی بہت بڑی امید رکھتے ہو۔ حضور نے فرمایا میں تو اتنا بھی امید نہیں رکھتا کہ ایک سجدہ کروں اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ رب مجھے دوسرا سجدہ کرنے کا موقع بھی دیتا یا نہیں دیتا۔ میں ایک طرف سلام پھیروں مجھے یقین نہیں ہوتا کہ رب مجھے دوسری طرف منہ پھیرنے کا سلام کا موقع دیتا یا نہیں دیتا۔ موت تو اتنا تیار کھڑی ہے آپ کے لیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، اور فرمایا ابھی دجال، یا پھر دجال کا انتظار کر رہے ہو کہ دجال آئے گا تو اس وقت نہیں کام کریں گے، دجال آئے گا تو اس وقت اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، دجال صاحب تشریف لائیں گے تو اس کو دیکھ کر ہم مانیں گے۔ یہ دجال کی اولادیں نظر نہیں آتی آپ کو پوری دنیا میں؟ دجال کے فتنے آپ کو نظر نہیں آتے پوری دنیا میں؟ دجال آ چکا ہے، یوں سمجھو دجال کے فتنوں نے ڈیرا ڈال دیا ہے۔ آج کے دور میں کامیابی اگر ہے تو قرآن و سنت میں ہے، پاک پیغمبر کی اداؤں میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ اللہ کے قرآن کو، پاک پیغمبر کی سنت کو، نبی کے احکامات کو آپ قریب نہیں آتے ہو تو پھر دجال کے شکنجوں میں آپ اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرو۔ اگر بچنا چاہتے ہو اللہ کے قرآن کے سائے میں آ جاؤ، پاک پیغمبر کی سنت کی پرچھائیوں میں آ جاؤ۔ بچنا چاہتے ہو، زمانے بھر کی غلامیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو پھر ایک میرے محبوب پیغمبر کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال دو، رب تمہیں سارے زمانے کا سردار بنا دے گا۔ اور حضور نے فرمایا یا پھر تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو، یعنی کہ غربت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، جوانی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، مالداری سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، دجال سے بھی نہیں ڈرتے، اور بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو، جوانی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، تو پھر پاک پیغمبر فرماتے یا پھر کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے؟ آج ہمارا حال تو یہی ہے، جو غریب ہے وہ کہتا ہے یار کچھ ہے نہیں اللہ کے راستے میں کیا دوں، جو مالدار ہے وہ کہتا ہے جاؤ یار تم آ جاتے ہو، نہیں ہے میرے پاس کچھ دینے کے لیے، جو جوان ہے وہ کہتا ہے بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہوں، جو بوڑھا ہے وہ کہتا ہے جوانی چلی گئی اب کیا کروں، اب کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ اور یا پھر دجال کا انتظار ہے، یا پھر موت کا انتظار ہے، یا پھر قیامت کا انتظار ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، رمضان المبارک کے ان ساعتوں کو، رمضان کی ان گھڑیوں کو، رمضان کے اس وقت کو، رمضان کے اس مہینے کو غنیمت سمجھیں اور اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اپنے آپ کو قیمتی بنائیں، سحری کی برکات کو حاصل کریں، افطاری کی برکات کو حاصل کریں، روزے کی نورانیت کو محسوس کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں۔ نیکیوں کا سیزن ہے، لوٹ لیں جتنی نیکیاں آپ لوٹ سکتے ہیں، وگرنہ یہ وقت نہیں آئے گا، کوئی پتہ نہیں ہے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بہت سارے ہمارے بھائی، دوست، عزیز، اقارب، رشتہ دار، جاننے والے گزشتہ رمضان دنیا میں موجود تھے، آج وہ قبر کی پاتال میں پہنچ چکے ہیں۔ نامعلوم ہم میں سے کتنے اگلے سال پتہ نہیں رمضان ان کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، توبہ اختیار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، استغفار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر تم شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے ایک قدم اپنے اللہ کی طرف آتے ہو، اللہ کی رحمت 10 قدم دوڑ کر تمہارا استقبال کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا جوانی کی توبہ بڑھاپے کی توبہ سے بہت زیادہ عزیز ہے، اس لیے جوانی میں توبہ کرو۔ حضور نے فرمایا کہ جوانی کی توبہ میں گرنے والا آنسو ابھی زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ معافی کا اعلان پہلے فرما دیتا ہے۔ بڑھاپے میں تو جنگلی درندے بھی شکار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ توبہ کی مزہ، توبہ کی لذت، توبہ کا مزہ تو اس وقت ہے نا جب آپ گناہ کر سکتے ہو، گناہ کرنے کے مواقع ہوں، زنا کر سکتے ہیں، شراب پی سکتے ہیں، جوئے کھیل سکتے ہیں، حرام کاریاں کر سکتے ہیں، سارے غلط کام کر سکتے ہیں، لیکن یار میں نہیں کرتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے مزہ۔ لڑکیاں ہوں، مواقع ہوں، کر سکتا ہو، لیکن کہتا ہے یار میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ قال معاذ اللہ
انہو ربی احسن مثوائی۔ زلیخا نے اپنے گھر میں موجود اپنے بت کے چہرے پر پردہ ڈالا اور حضرت یوسف کو کہا کہ دیکھو اب میں تیار ہوں، آتش عشق جوان ہے، آپ بھی جوان ہو، میں بھی جوان ہوں، آؤ نا برائی کی طرف۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف نے بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا وہ دیکھو تمہارا خدا دیکھ رہا ہے۔ اس نے فوراً پردہ ڈال دیا کہ دیکھو اب میں نے خدا اپنے معبود کے چہرے پر پردہ ڈال دیا ہے، اب وہ نہیں دیکھتا۔ جناب یوسف نے کہا کہ یہ تو پردے کے پیچھے کچھ نہیں دیکھتا، لیکن وہ انہو علیم بذات الصدور ہے، وہ پردوں میں بھی دیکھتا ہے، وہ محلات میں بھی دیکھتا ہے، وہ دروازوں کے پیچھے بھی دیکھتا ہے، وہ دیواروں کے پیچھے اور سامنے، اس کے لیے سب برابر ہے۔ میں اپنے اس اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، مجھے تم سے کوئی برائی کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر حضرت یوسف نے تھوڑا سا عزم دکھایا، حضرت یوسف نے تھوڑا سا مضبوطی کا مظاہرہ کیا، جناب یوسف نے اپنی شان پیغمبری کا اظہار کیا اور پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ نے کہا اب بھاگنا آپ کا کام ہے، یہ ساتوں دروازے اور اس کے تالے توڑ دینا مجھ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے توڑے نہیں۔ کیا آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ حضرت یوسف نے ہتھوڑے سے توڑے تھے ان دروازوں کو؟ کیا آپ نے پڑھا ہے کہ کسی نے آ کر بچایا تھا حضرت یوسف کو؟ کیا کیا تھا؟ جناب یوسف کو اللہ نے کہا اب برائی سے بھاگنا آپ کا کام ہے اور اس برائی سے بچا کر عظمتوں کے معراج پر پہنچانا مجھ اللہ کا کام ہے۔ جناب یوسف نے قدم اٹھایا اور دروازے کھلنا شروع ہو گئے، دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ ہم بھی آج کوشش تو کر لینا۔ یہ واقعات اللہ چاہتا تو زلیخا کے دل میں یہ برائی کا خیال آنے بھی نہ دیتا، لیکن خیال آیا۔ زلیخا نے جناب یوسف کو دعوت دی، بند کمروں میں لے کر گئی، تالے لگائے، دروازے بند کیے، 7 دروازے بند کرنے کے بعد پرائیویسی میں لے کر گئی، تنہائی میں لے کر گئی، اور اللہ اپنے پاک پیغمبر پر یہ ماحول بنا کر مجھے اور آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ برائی اگر آ بھی جائے، برائی سے بچنا انبیاء کا شیوا ہے، اور اگر تم نبیوں کو ماننے والے ہو تو پھر ان پاک پیغمبروں کی طرح اپنے دامن کو بچانا بھی تمہاری مرضی ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش تم کرو، میرا اللہ تمہاری مدد کے لیے اس کی رحمت دوڑ کے تمہارا استقبال کرے گی۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں مت کہا کرو یار لڑکیاں چل کے آ جاتی ہیں، کیا کریں، تم ہو بڑے دنیا کے جو ہے بادشاہوں کے بچے، انسان بن جاؤ۔ فتنوں کا کام ہے آنا اور ہمارا کام ہے فتنوں سے بچنا۔ برائی کا کام ہے قریب آنا، ہمارا کام ہے اپنے آپ کو برائی سے بچانا۔